بھوک نہ لگنے کی وجوہات بہت سی وجوہات ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے جسم میں جو مختلف قسم کے پرابلم پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگتی۔ سب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ میدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا میدا اچھے سے کام نہیں کر رہا یا جن بچوں اور بڑوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں پیٹ میں یا قبض پائی جاتی ہے، قبض جو ہے یہ بھوک نہ لگنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ کے جسم میں جو پاخانہ کا اخراج ہے اس کا ایک ٹائم نہیں، یعنی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ کا پاخانہ آتا رہتا ہے اور اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہے، یعنی 24 گھنٹے میں تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر پاخانہ خارج ہوتا ہے۔ اس کا آپ کا جو پاخانہ کا ٹائم ہے ایک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے جسم میں جو مختلف قسم کی خوراک آپ کھا رہے ہیں اس کا تقریباً 90% حصہ جو ہے وہ فاسد مادوں کی شکل میں جسم سے نکل جاتا ہے پیشاب کی صورت میں۔ تقریباً 9 یا 10% جو ہے وہ جسم میں خوراک جو ہے وہ زود ہضم ہوتی ہے، یعنی آپ کے جسم میں خون کی پیداوار کو یا آپ کے جسم کے جو پٹھے ہیں یا آرگن ہیں ان کو پروٹین کی شکل میں خوراک ملتی ہے۔ یہ خوراک کس طرح آپ نے حاصل کرنی ہے اور آپ کو بھوک کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ میں امیونٹی اگر بہت کمزور ہو جاتی ہے، امیونٹی کی کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی قوت مدافعت بہت کمزور ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے آپ سبز پتوں والی سبزیاں یا پروٹین والی چیزیں یعنی انڈا گوشت وغیرہ دودھ یا سلاد کے طور پر جو چیزیں استعمال نہیں کرتے یا پھل فروٹ استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں امیونٹی یعنی قوت مدافعت جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب قوت مدافعت کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں بھوک کا جو لگنا ہے وہ بیماری آ سکتی ہے۔ بھوک کا لگنا آپ کے روزمرہ کے جو کام ہیں ان کی روٹین کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 8 گھنٹہ کا ٹائم کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تقریباً اس میں 1 سے 2 گھنٹہ ریسٹ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈیفرینس ہونا چاہیے کام کرنے کا، یعنی اوور ٹائم جو ہے وہ 2 سے 4 گھنٹہ کی بجائے 1 سے 2 گھنٹہ کریں۔ آپ اپنی لائف میں اگر ریسٹ یعنی آرام کو بھی ترجیح دیں گے تو آپ کی بھوک لگنے کی روٹین اچھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، جن کی نیند اچھی نہیں یا بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہیں، ان کو اپنی روٹین جو ہے وہ مینیج کرنی چاہیے۔ روٹین کا مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی مینجمنٹ اچھی نہیں، اگر آپ کا ٹائم کھانے پینے کا اچھا نہیں تو آپ کی بھوک جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ کھانے پینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تقریباً آگے پیچھے یوز کرتے ہیں، یعنی صبح دوپہر شام کھانا ٹائم پہ کھا رہے ہیں اس کو مقررہ وقت پر کھائیں۔ اگر صبح آپ 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو دوسرے دن کے 8 بجے ہی کریں، کیونکہ آپ کے جو جسم میں خوراک جا رہی ہے میدا کی طرف سے آنتوں کی طرف سے، آپ کے جسم میں جو خوراک زود ہضم ہوتی ہے جو فاسد مادوں کی شکل میں جسم سے خارج ہوتی ہے اس کو ٹائم چاہیے۔ آپ کا تقریباً ہر 4 گھنٹے بعد میدا خالی ہو جاتا ہے، تقریباً آپ کو چاہیے کہ ہر 2 سے 3 گھنٹہ کے درمیان کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا میدا جو ہے وہ رطوبتوں کو مناسب مقدار میں استعمال کر سکے۔ آپ کا میدا اور چھوٹی آنت جو ہے وہ مختلف قسم کی رطوبتوں کی وجہ سے ہی کام کرتا ہے۔ آپ جو خوراک استعمال کرتے ہیں میدا میں جاتی ہے، پھر چھوٹی آنت میں، پھر بڑی آنت سے خارج ہو جاتی ہے۔ میدا جب چھوٹی آنت میں خوراک کو بھیجتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی جو رطوبتیں ہیں وہ بائل اور پینکریاز کی رطوبتیں وغیرہ خارج ہوتی ہیں، کچھ رطوبتیں میدا میں خارج ہوتی ہیں، وہ آپ کے جسم کو زود ہضم کرنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہیں، جو میٹابولزم کے ذریعے آپ کے جسم میں اثر انداز ہوتی ہے۔ جو میٹابولزم کا کام ہے وہ جگر کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھوک کی روٹین اچھی ہو جائے تو ٹائم کو مینیج کریں۔ آپ کا جو ٹائم ہے کھانے پینے کا اگر اس کی مینجمنٹ اچھی ہو جائے گی تو آپ کی بھوک لگنے کی روٹین اچھی ہو جائے گی۔ شاورما، پیزا، برگر اور فاسٹ فوڈ ڈرنک جو ہے سافٹ ڈرنک وغیرہ ان سے پرہیز کریں۔ چائے کا کم استعمال کریں، گرین ٹی، کافی اور ان جیسی اچھی چیز جو اگر آپ جوس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فریش جوس کا استعمال کریں۔ اس طرح کی اچھی چیزیں استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس مختلف قسم کے جو تدابیر موجود ہیں تو وہ کمنٹس میں لازمی شیئر کریں۔ چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔